السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہے؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھ کو اور ہم سب کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے۔ ویسے تو میں ہفتے میں ایک مرتبہ تفسیر قرآن کا سبق لے کر کے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوتا ہوں، لیکن آج پڑھائی کے دوران ایک بہت ہی اچھا قصہ میری نظروں کے سامنے آ گیا۔ میں نے سوچا اتنا اچھا قصہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی کیوں شیئر نہ کروں، کیونکہ قصہ ہے تو چھوٹا سا لیکن اس میں بہت ہی اچھا سبق ہے۔ اس قصے سے آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ بہرحال قصہ یہ ہے کہ ایک ملک کا ایک بادشاہ تھا۔ اس نے ایک مرتبہ اپنے دربار میں ایک ماہر ہوشیار پینٹر کو بلایا اور اس کے سامنے یہ پیشکش رکھی کہ پینٹر صاحب، آپ مجھے 2 تصویریں بنا کر کے پیش کرو، ایک فرشتے کی تصویر اور ایک شیطان کی تصویر۔ پینٹر نے کہا، بادشاہ سلامت، جی حضور، آپ جو کہے وہ ہم کرنے کے واسطے تیار ہیں۔ پینٹر بادشاہ کے دربار سے باہر گیا اور اس نے لوگوں کو دیکھنا شروع کیا کہ کسی کی تصویر بطور فرشتہ بنا کر کے وہ بادشاہ کے سامنے پیش کرے، کیونکہ اصلی فرشتے کو تو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ چنانچہ دیکھتے دیکھتے اس کی ایک چھوٹے سے معصوم بچے کے اوپر نظر پڑی۔ اس کو خیال آیا کہ یہ بچہ بڑا خوبصورت بھی ہے، معصوم بھی ہے، اس نے اپنی زندگی میں ابھی تک کوئی گناہ بھی نہیں کیا، کیوں نہ اسی کی تصویر میں بطور فرشتہ بنا کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دوں۔ چنانچہ اس نے اس بچے کی تصویر بنا دی اور بنا کر کے اس کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا۔ بادشاہ نے جب اس تصویر کو دیکھا تو بہت خوش ہو گیا اور اس بچے کی معصومیت کا اور اس بچے کے فرشتہ صفت ہونے کا اس نے اعتراف کیا۔ یہاں تک کہ بادشاہ کے دربار میں جتنے بھی لوگ تھے ان لوگوں نے بھی اس بچے کی معصومیت اور اس کے فرشتہ صفت ہونے کا اعتراف کیا۔ اب ایک کام تو ہو گیا، لیکن دوسرا کام کرنا باقی تھا، بطور شیطان کسی کی تصویر پیش کرنا۔ چنانچہ اب پینٹر نے دوسرے کام کے واسطے اپنی محنت شروع کی، لوگوں کو دیکھنا شروع کیا۔ اس کے واسطے اس نے کئی شہروں کے سفر کیے، یہاں تک کہ کئی جیلوں کی وزٹ کی، بڑے بڑے مجرموں سے اس نے ملاقات کی، لیکن کسی کی بھی تصویر بطور شیطان بنانے کے واسطے اس کا دل نہیں مانا۔ وہ سوچتا تھا کہ کوئی شخص کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، لیکن شیطان جیسا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کسی کی تصویر بطور شیطان تو بنا کر کے بادشاہ کے سامنے کیسے پیش کر سکتا ہوں؟ بہرحال بہت لمبا عرصہ گزر گیا، سال ہا سال نکل گئے، یہاں تک کہ 40 سال ہونے کو آ گئے۔ اب بادشاہ نے اس پینٹر کو اپنے دربار میں واپس بلایا اور بلا کر کے اس کے سامنے کہا کہ پینٹر صاحب، آپ کے ذمے ہمارا ایک کام باقی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ جلدی سے وہ کام ہم کو پورا کر کے دے دو، کیونکہ میں اپنے جیتے جی یہ تصویر دیکھنا چاہتا ہوں۔ پینٹر نے کہا، ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، میں کوشش محنت تو کر ہی رہا ہوں، لیکن اب اور زیادہ محنت اور کوشش کروں گا۔ وعدہ کر کے وہ پینٹر بادشاہ کے دربار سے باہر نکلا۔ اب اس نے اپنی محنت کو ڈبل کیا، لوگوں کو دیکھنا شروع کیا، تلاشی شروع کی۔ دیکھتے دیکھتے آخر کار اس کو ایک ایسا شخص مل ہی گیا جس کی تصویر وہ بطور شیطان بنا سکے۔ وہ شخص انتہائی بد شکل تھا، اس کی پوری شکل و صورت بہت ہی زیادہ بگڑی ہوئی تھی، سر کے اوپر بال بھی بہت ہی پراگندہ اور بہت ہی گندے طریقے سے جو ہے بکھرے ہوئے، پھیلے ہوئے، اور خراب گندی جگہ کے اندر وہ شخص کھڑا ہوا تھا۔ پینٹر اس شخص کے پاس گیا اور سوچا کہ اس کی تصویر بنا لو، لیکن بنانے سے پہلے اس نے دل میں خیال کیا کہ میں اس کی اجازت لے لوں، کیونکہ بطور شیطان میں اس کی تصویر بنانا چاہتا ہوں، بغیر اجازت کے اس کی تصویر بنانا بالکل مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے اس سے اجازت طلب کی اور اجازت طلب کرنے کے ساتھ اس کے سامنے یہ آفر بھی رکھی کہ میں تم کو اس کے بدلے میں ڈھیر ساری رقم دوں گا۔ وہ شخص مان گیا اور اس نے اجازت دے دی۔ بہرحال پینٹر صاحب نے اس کی تصویر بنانی شروع کی۔ جب تصویر بنانا شروع کیا تو دیکھا کہ وہ شخص رو رہا ہے، اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ پینٹر صاحب نے اپنا کام روکا اور اس آدمی کے سامنے اپنی بات رکھی، پوچھا کہ بھائی آپ کیوں رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ اگر آپ کہو تو ہم آپ کی تصویر نہ بنائیں۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ میری تصویر بالکل بنداس بناؤ، میرے رونے کی وجہ کچھ اور ہے۔
پینٹر صاحب نے پوچھا کہ آپ کو مجھے بتانی پڑے گی کیا وجہ ہے، کیوں آپ رو رہے ہو؟ اس نے کہا آج سے 40 سال پہلے آپ ہی میری تصویر بنا کر کے لے گئے تھے جب میں ایک معصوم بچہ تھا، جب میری زندگی میں مجھ سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوا تھا، میں بڑی خوبصورت شکل میں تھا، میری پوری زندگی بہت اچھی اور پاکیزہ زندگی تھی، مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا تھا، ایسی حالت میں آپ میری تصویر بنا کر کے لے کے گئے تھے اور بطور فرشتہ آپ نے بادشاہ کے سامنے پیش کی تھی، لیکن آج میرا یہ حال ہے کہ آپ میری ہی تصویر بطور شیطان بنا رہے ہیں۔ میں اپنے ہی حالت کے اوپر رو رہا ہوں کہ میں کتنا بدل گیا، میں نے اپنے آپ کو کتنا برباد کر دیا کہ آج میں فرشتے کے روپ سے شیطان کے روپ میں آ گیا۔ بہرحال اس قصے سے ہم سب کو سیکھ یہ ملتی ہے، سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کی اپنی زندگی کی حفاظت کرنا اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر انسان چاہے تو اپنے آپ کو فرشتہ صفت بنانے میں اور زیادہ ترقی کر سکتا ہے، وہ اور زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ کی حفاظت نہ کرے، اپنی نظروں کی، اپنے کانوں کی، اپنی زبان کی، اپنے دل کی، اپنے دماغ کی اگر وہ حفاظت نہ کرے، گندے خیالات میں کھو جائے، گناہوں میں لگ جائے، بربادی کے راستوں کے اوپر چلا جائے، تو پھر وہی فرشتہ صفت انسان شیطان بن جائے گا۔ اگر بندہ ہر وقت اپنی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری رکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بیچتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ استغفار کرتا رہے، معافی چاہتا رہے، تو مجال ہے شیطان کی کہ وہ ہماری زندگی کے اوپر حاوی ہو سکے اور وہ ہم کو شیطان صفت بنانے کے اندر کامیاب ہو جائے۔ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ امید کرتا ہوں آج کے اس قصے سے اور آج کی اس بات سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔